تم یہاں میری تلاوت کرو، میں قبر میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ اور مبغوض چیز طلاق ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، جس کی صفت یہ ہے کہ اگر تم بات کرتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور اگر دل میں رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے۔ میں انسان ہوں، نہیں سمجھ سکتا تیری مصلحت، تو میرا رب ہے، میری مشکلیں حل کر دے۔ جیسے پانی دیکھنے سے نہیں بلکہ پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، اسی طرح قرآن پاک محض پڑھنے سے نہیں بلکہ سمجھ کر پڑھنے سے ہی ہدایت ملتی ہے۔ قبر کی تنہائی سے پہلے بھی قدرت ہمیں کئی بار تنہا کرتی ہے تاکہ ہم خالق کے حقیقی تعلق کو سمجھ سکیں۔ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی، اللہ کو پسند آ جائے تو دوزخ حرام کر دیتا ہے۔ عطا کے ذریعے مختلف ہو سکتے ہیں، مگر اللہ دعائیں کبھی رد نہیں کرتا۔ سورۃ شمس میں خدا 11 قسمیں کھانے کے بعد فرماتا ہے، بے شک وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک بنا لیا۔ اے نفس، یہاں تھوڑا سا تھک لو، پھر جنت فردوس میں بہت سا آرام ملے گا۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو وہ مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ انسان کی طاقت اور بصاعت صرف اتنی ہے کہ وہ سانس لینے پر بھی اللہ کی مرضی کا محتاج ہے۔ جس نے اللہ کی محبت کو سمجھا اور اللہ کو اپنا دوست بنایا، اس کے لیے اللہ نجات کا راستہ وہاں سے بنائے گا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کام میں اچھے برے کی پہچان نہ رہے تو آغاز کو دیکھ کر انجام کو پہچان لینا چاہیے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی لیکن قرآن کریم اس کے پاس گرد آلود ہوتا رہا۔ جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا، اس پر نہ تو کبھی کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوگا۔ سب کچھ کھو دینے کے بعد بھی اللہ پر یقین رکھنا، اسے ہی ایمان کہتے ہیں۔ اور اس دن سے ڈرو جس دن اللہ کی درگاہ میں لوٹو گے۔ یا رب، مجھے کسی کے دل پر بوجھ مت بننے دینا۔ جو مجھ سے دور ہونا چاہے مجھے اس سے پہلے دور کر دینا۔ ان کے دل ہمیشہ روشن رہتے ہیں جن کی زبانیں اللہ پاک کے ذکر سے تر رہتی ہے۔ زبان کا کہا دنیا سنتی ہے اور دل کا کہا اللہ سنتا ہے۔ تم دعا کرنا مت چھوڑنا، کیونکہ جو لمحے صبر آزماتے ہیں دراصل وہی لمحے قبولیت کے ہوتے ہیں۔ مکڑی کے جالوں سے بھی زیادہ کمزور ہے دنیا کے سہارے۔ اللہ پاک صرف تیرا ہی سہارا مضبوط ہے، صرف اپنا ہی محتاج رکھنا۔ آمین ثم آمین۔ کتنے احسان ہے خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورۃ رحمان دیکھنا۔ اے اللہ، رحم فرما ان دلوں پر جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔
جو قرآن سے جڑ گیا وہ فلاح پا گیا۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں۔ وہ ہمیں وہی عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہترین ہوتا ہے۔ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی ناراضگی سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارو گے تو اللہ تمہیں حق اور باطل میں فرق کرنے کا فہم عطا فرمائے گا۔ قرآن پاک ایک ایسا آئینہ ہے جو انسان کو اللہ رب العزت سے ملاقات کے لیے تیار کرتا ہے۔ فرصت اگر ملے تو پڑھنا مجھے ضرور، میں نایاب الجھنوں کی مکمل کتاب ہوں، اور قرآن پاک روح کی بیماری کے لیے شفا ہے۔ دعا اللہ کے ہاں سب سے معتبر عبادت ہے جو پہاڑوں کو بھی سر کر جائے۔ دعا ایسی حیرت انگیز طاقت ہے، اللہ ہے نا وہ تھام بھی لے گا اور سنبھال بھی لے گا۔ آسمان اور زمین میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ بھلائی کرتے رہیں بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح۔ فرشتے کہتے ہیں اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ وہ دوران نماز کس کے روبرو ہے تو کبھی سلام نہ پہرے۔ اور امیدوں کے پیالے اللہ کے سوا کون بھر سکتا ہے؟ اے اللہ، ہمیں نیک لوگوں میں شامل فرما، ہمیں برا دیکھنے، برا سوچنے، برا سننے، برا بولنے اور برا کرنے سے بچا، اور ہمیں اچائی کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ دنیا میں وہی لوگ سربلند اور کامیاب رہتے ہیں جو تکبر کے تاج کو دور پھینک دیتے ہیں اور عاجزی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کی رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے۔ بے شک قیامت کے دن لوگوں کو ان کی نیتوں کے مطابق درجات ملیں گے۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ کوئی بھی چیز دل کو ایسے زندہ نہیں کرتی جیسے قرآن پاک کرتا ہے۔ اپنے سب راز اپنے رب کو بتایا کرو، یقین مانو اس سے بڑھ کر پردہ رکھنے والا کوئی نہیں۔ تقویٰ یہ ہے کہ تیرا رب تجھے وہاں نہ پائے جہاں اس نے منع کیا ہے، اور یہ دنیا کی زندگی سوائے فریب کے کچھ نہیں ہے۔ سورۃ یوسف مثال دیتی ہے، وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ ماؤں کی جانماز پر کی جانے والی دعاؤں نے ہمیں کیسی کیسی بلاؤں سے بچایا ہوا ہے، اس کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں۔ اور پھر کچھ یوں ہوا کہ بس اللہ سے دوستی کر لی۔ رب کے دینے یا نہ دینے پر کبھی شک نہ کرو، بے شک کبھی وہ شکر کرواتا ہے
تو کبھی صبر۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں کہ اس میں ہدایت ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ جس کے ساتھ اللہ بلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور پھر ایک وقت وہ بھی آتا ہے جب انسان کو سوائے اللہ کے کچھ محبوب نہیں رہتا۔ زندگی کبھی کبھی ایسی جگہ پر پہنچا دیتی ہے جہاں نہ آگے امید ہوتی ہے اور نہ پیچھے کوئی راستہ، پھر معجزے ہوتے ہیں دعاؤں سے، اور پھر کن فیکن ہو جاتا ہے، اور پھر تقدیر بدل دی جاتی ہے۔ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے اس نے کوشش کی۔ یہ قرآن تو سراسر ہدایت ہے۔ جس طرح درود پاک دعاؤں کو مکمل کرتا ہے، اسی طرح درود پاک کی برکتوں سے ادھورے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جو درود پاک پڑھنا نہیں چھوڑتا، انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نہیں چھوڑتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے مرنے والوں کے قریب سورۃ یاسین شریف پڑھو۔ سب سے پاکیزہ عشق کی گواہی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ زیادہ سوچو گے تو پریشان رہو گے، اپنے معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیا کرو، اور جب انسان اپنی مرضی کو رب کی مرضی کے سپرد کر دے تو پھر غم نہیں رہتا۔ جو اللہ نے مقدر میں لکھ دیا ہے اس پر بھروسہ کرو، اس سے بہتر یقیناً ہمارے لیے کچھ نہیں ہو سکتا، اور پھر وقت آخر ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے ہماری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو مزید دوں گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، تو میرا ہو کر دیکھ، سب کو تیرا نہ کر دوں تو کہنا۔ بن مانگی دعائیں بھی اللہ پاک بہت غور سے سنتے ہیں۔ اللہ سے ہمیشہ خوبصورت گمان رکھو، فقط ایک وہی ذات ہے جو اندھیروں میں دیا جلائے رکھنے پر قادر ہے، بس وہی ہے جو بے چین دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ تمہارا مان ہے نا اللہ پہ کہ وہ تمہاری سنے گا، دیکھنا وہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے ہی تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ اچھا ہو یا برا، اللہ کو اپنا ہر بندہ محبوب ہے۔ بہترین ہے وہ راستہ جس کی منزل اللہ کی طرف لے جائے، اہدنا الصراط المستقیم۔ فاصلوں کی فکر نہ کرو، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ تمہیں مل کر ہی رہے گا۔ صرف اللہ ہی ہے جو ایک سجدے میں اپنا بنا لیتا ہے۔ بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، دنیا خفا ہو جائے خیر ہے، بس کوشش کرو کہ اللہ خفا نہ ہو۔ درد کا سجدہ ہو، عقیدت کی انتہا ہو، اور رب نہ مانے ممکن نہیں۔ جب اللہ نے دعا کی توفیق تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دی ہے تو قبولیت کے معجزے بھی جلد ہونے لگیں گے۔ اچھے لوگوں سے اللہ بہت امتحان لیتا ہے پر ساتھ نہیں چھوڑتا، اور برے لوگوں کو بہت کچھ دیتا ہے پر ساتھ نہیں دیتا۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہم، بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔
ویڈیو کو پورا دیکھنے اور سننے کا شکریہ۔ مجھے امید ہے دوستوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا۔ اگر میرے چینل وی لو اسلام پر نئے ہیں اور ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے میرے چینل وی لو اسلام کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ بیل کا آئیکن بھی دبا دیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔